بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یتقبل اللہ من المتقین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. If you go back to the lives of Sahaba, so one common theme that you were going to see post-Ramadan is, and by the way that's true for any kind of amal that they used to do, کہ ایک ہے عمل سے پہلے کی فکر، پھر ایک ہے عمل کے دوران کی کوشش، اور ایک ہے عمل کرنے کے بعد اس کے قبول ہو جانے کی کوشش کرنا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ لائک ویری سرپرائزنگ، بیکاز عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یو وڈ پلان اباؤٹ سم تھنگ اور پھر اس کی ایگزیکیوشن پہ جاؤ گے، اور اس کے بعد ایک ایویلیویشن تو ہو سکتی ہے امپروومنٹ کے پرسپیکٹیو سے، بٹ what you have achieved اور what you've actually objectively fulfilled، تو وہاں پہ there is already a presumption کہ یہ خود ہی قبول ہو جائے گی. فار ایگزامپل لیٹس سے آپ کو سیلس کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے اینڈ آپ نے وہ سیلس کا والیوم ہٹ کر لیا ہے، تو دین دیٹس ڈن اینڈ دین یو ول موو آن کہ یار اور اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہو. بٹ ون سرپرائزنگ تھیم دیٹ یو گوئنگ ٹو سی ان قرآن از، سو آئی سیٹ اپ اے سیناریو فار یو کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سب سے مقبول نبی ہیں، اور اگر آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھو تو ان جیسی مقبولیت وہ نہ کبھی ہسٹری میں کسی کو تھی اور نہ ہی اس کے بعد ملے گی. اینڈ وائی از ہی ڈفرنٹ فرام نبی علیہ السلام؟ بیکاز نبی علیہ السلام کا رتبہ، آپ کی شان اور آپ کا اپنا مقام دیٹس ویری ڈفرنٹ. بٹ ابراہیم علیہ السلام کو ایک یونیورسل ایکسیپٹنس ہے، چاہے وہ جیوز کے پرسپیکٹیو سے دیکھو، چاہے وہ کرسچنس کے پرسپیکٹیو سے دیکھو. سو ہی گیٹس اے حکم ٹورڈز دا اینڈ آف ہز لائف کہ کعبہ کی تعمیر کرو. اب حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے وقت کے نبی کو. اور ان کو ہیلپ کون کر رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام جو کہ خود نبی ہیں. اور بنانا کیا؟ اللہ کا گھر. لیکن وہ ساری محنت کرنے کے بعد، اس گھر کے بن جانے کے باوجود، ابراہیم علیہ السلام از میکنگ اے دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اینڈ دس از لائک ویری سرپرائزنگ فار اس. خاص طور پہ جب ہم اپنے ہیومن لیول پہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کر تو لیا، لائک اگلی بات کرو، یہ تو ڈن ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. And this is something which is very crucial and very important to understand, کہ despite having known as a nabi کہ حکم اللہ کا ہے اور اس کو ویسے ہی پورا کیا ہے جیسا اللہ چاہتے تھے، بٹ ابھی بھی جو acceptance ہے وہ presume نہیں کی. وہ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ قبول کر لیں. جس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت ایک ایسی بے نیاز ہستی ہے جو سب ہونے کے باوجود بھی قبول نہ کرے تو وہ اس کا حق رکھتی ہے. And that's because whatever we do, it's not worth it. It's not worth it. اور وہ جو قبول ہوگا نا، وہ قبول کیسے ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت اس شخص سے اپنی محبت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے تعلق کی وجہ سے قبول کر لیں. ٹھیک ہے؟ اس کی مثال ہی دیتا ہوں کہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے نا، تو اپنی اولاد ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ، جیسے یہ پیچھے دیوار پہ آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کو الٹی سیدھی چیزیں بنی ہوئی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جب یہ اپنی اولاد زندگی میں پہلی دفعہ کرتی ہے نا تو بڑی اچھی لگتی ہے. اور بچے کو بندہ اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو اکنالج کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. حالانکہ اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھو تو یار یہ کیا ہے؟ اٹس نتھنگ، اٹس ناٹ ایون ورتھ پریزنٹنگ. ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بائی دا وے کوئی رینڈم بچہ کرے تو پیار نہیں آتا، لیکن جب اپنا کرے نا تو پھر پیار آتا ہے. دیٹ از سمتھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ رب العزت کا جب انسان اپنا بن جاتا ہے نا تو پھر اللہ کو وہ الٹی سیدھی لکیریں. اینڈ بائی دا وے اف یو ریئلی ایویلیویٹ یور سیلف، تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی مائٹ ہیو ڈن اے لاٹ ان دس رمضان، دیر از نتھنگ دیٹ وی کین ایکچولی پریزنٹ ٹو اللہ رب العزت. لیکن اللہ رب العزت جب اپنا بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. سو ایک تو پوسٹ رمضان جو سب سے امپورٹنٹ لیسن ہے وہ دیٹ از واٹ ایور وی ہیو ڈن وی ہیو ٹو وری اباؤٹ دا فیکٹ کہ اللہ آپ قبول کر لیں، یا اللہ آپ قبول کر لیں. کیونکہ اگر اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک کہ اللہ رب العزت وہ جو کیا اس کو صرف اپنے محض فضل و کرم سے ریوارڈنگ بھی بنا دیں گے. بٹ اس کا دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب اللہ قبول کرتے ہیں نا تو اللہ اور کرنے کی توفیق دیتے ہیں، کیونکہ جو کرنے کی توفیق ہے وہ بھی اللہ سے ہی ملتی ہے. اینڈ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور یا اللہ جو ہے وہ صرف آپ کا فضل و کرم ہے، دیٹس دا ایٹیچیوڈ دیٹ اللہ تعالیٰ لوز. کیونکہ اللہ رب العزت انسان سے بندگی چاہتے ہیں،
اور بندگی غلامی کو کہتے ہیں. غلامی ہوتی ہے کہ انسان عقل شعور سمجھ آئے نہ آئے وہ ایفرٹ پہ لگا ہوا ہے, وہ صرف اس مائنڈ سیٹ سے کہ اللہ آپ قبول کر لیں وہ ایفرٹ کرتا رہتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, جب رمضان کی ہم آیت پڑھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون, کہ کاش کہ تم کیا کرو, تقوی حاصل کر لو. اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ وہ تعلق جس تعلق کی وجہ سے انسان اپنے رب کی نافرمانی کو چھوڑ دے. سو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, لعلکم تتقون, کہ تم تقوی اختیار کر لو. اور وہ آیت جو میں نے بھی اس بیان کے شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, انما یتقبل اللہ من المتقین. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قبول کرتے کس سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں متقی سے قبول کرتا ہوں, اس کے علاوہ کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا. اچھا اب متقی کیا ہے؟ سو ایک متقی آؤٹ کم کے اعتبار سے ہے اور ایک مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے ہے. جو آؤٹ کم کا متقی ہے نا, تو فار ایگزامپل اگر اس معیار پہ کوئی ہسٹری میں پورا اترا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ کا آؤٹ کم ہی ایسا ہے کہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. میں اور آپ آؤٹ کم کے متقی تو پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے, لیکن قرآن میں ایک اور آیت ہے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں جہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ کس کے لیے ہدایت ہے, متقیوں کے لیے. تو ایٹیچیوڈ کا متقی کون ہوتا ہے, جو چاہتا تقوی ہے. اور میرے اور آپ کی سب سے بڑی گڑبڑ اینڈ ون آف دا پرابلمز دیٹس گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ فرام رمضان, جیسے رمضان گزرا آئی تھنک آلریڈی ٹو لیٹ, پتہ نہیں آج کوئی 12 شوال ہے پروبیبلی, 13 شوال ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ میں نے شاید ہم کو پہلی دوسری شوال کو ملنا چاہیے تھا. سو مجھے خود رمضان کا ایکسپیرینس لگتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کوئی سینچریز پرانی کوئی بات ہو رہی تھی. ہاں وہ بھول ہی گئے کہ اعتکاف میں بیٹھے تھے ہم. ہاں سو اللہ رب العزت جو سب سے بڑی چیز ہم سے ریکوائر کرتے ہیں نا, وہ دیٹ از ایٹیچیوڈ کا تقوی. تو جیسے ہی رمضان جاتا ہے نا, تو ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی ہار جاتے ہیں کہ یار وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. there's a lot that Ramadan takes away, but then there's a lot that we give up, ٹھیک ہے. and I'll try to elaborate in that. there's a lot that Ramadan takes away, جو کہ رمضان میں اللہ کا کرم تھا, but then there's a lot that we give up. and one of the things that we give up is we mean business in Ramadan and we don't mean business after Ramadan, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ کا تقوی ہے نا, دیٹ از واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس فرام می اینڈ یو, کہ یار میں اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ تعلق سے چاہتا کیا ہوں, اور اگر میں چاہتا تقوی ہوں نا, تو دیٹ از دا فرسٹ اینڈ دا اونلی وے دیٹ وی گوئنگ ٹو سالو دس کرائسس. وہ کرائسس کیا ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے تو سم ہاؤ آؤٹ کم کے اعتبار سے ہم ایک دم کریش کرتے ہیں. رہا رمضان جیسی عبادت ہے, نہ رمضان جیسی دعا ہے, نہ رمضان جیسی فیلنگز ہیں, تو وہ جو آؤٹ کم والا تقوی تھا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ یار ہم نے بہت اچیو کر لیا ہے, اینڈ سم ہاؤ بیک آف دا مائنڈ خوف بھی تھا, بٹ کریش کر کے واپس آ جاتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ جو دوسرا پرابلم ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کریش کرتے ہیں, بلکہ ہم اپنے آپ کو سمجھا بھی لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا ہے. موین نے رمضان میں بیان میں کہا تو تھا کہ اس کے بعد کریش کرنا ہے, تو الحمدللہ کریش کر گیا ہوں, میں کیا کروں. But something that we have to be very serious about right now, and before we end up reaching the next Ramadan, inshallah we'll talk about the targets that we should have, is that کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کے ایٹیچیوڈ میں سیریس ہونا ہے, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو رمضان کے بعد بھی قائم رہ سکتی ہے. گناہ ہو جانا مسئلہ نہیں ہے, بٹ گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ سے سیٹسفائی ہو جانا, کس سینس میں کہ یار میں کیا کروں. وہ جتنی مجبوریاں رمضان سے پہلے تھیں وہ ساری مجبوریاں واپس آ جائیں تو اب پرابلم ہے. وہ جیسا مائنڈ سیٹ رمضان سے پہلے تھا وہ ویسا مائنڈ سیٹ رمضان کے بعد آ جائے تو اب پرابلم ہے. دیٹ از سم تھنگ وی ہیو ٹو ریکٹیفائی. اچھا اسی لیے جو رمضان کا مطلب ہے نا, تو نا مفسرین عجیب لکھتے ہیں. اینڈ بائی دا وے بفور ایون آئی گو ان ٹو دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ a lot of times بیک آف دا مائنڈ ہم ایک اور وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے واقعی رمضان اچھا گزارا تھا. یار میں نے 30 کے 30 29 دن, اس دفعہ میں نے 29 دن روزہ رکھا تھا. شاید ہم میں سے بہت سارے بیان پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی تراویح مس نہیں کی تھی, ہاں تو کوئی روزہ مس نہیں کیا, کوئی تراویح مس نہیں کی, واقعی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی. بہت دفعہ ہمیں لگا یار میں نے واقعی دعا کی اللہ سے, بٹ وہ سب کرنے کے باوجود بھی جب میں کریش کرتا ہوں تو دین سم ہاؤ آئی گیٹ ڈسپوائنٹڈ, ڈسلوژن, کہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دیٹس کمنگ فرام شیطان. شیطان کا رمضان کے بعد جو سب سے پہلا حملہ ہوگا میرے اور آپ پہ, وہ مایوسی لانا ہے کہ ہم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ حضرات تیاری کر کے آئے ہیں. اچھا اس تیاری کو مفسرین کیسے کہتے ہیں کہ جو رمضان میں یہ را میم ضاد ہے, سو اس کا ایک مطلب از
to burn. جس طرح آپ گولڈ کو جب مائن کرتے ہو تو then you burn it, you melt it, اور اس میں سے impurities الگ کر دیتے ہو اور جو پیوریفائڈ ہے، یا ویسے ہی آپ جلا کے سمجھ لو کہ نہ جو گندگی ہے آلودگی ہے وہ الگ کر دو اور جو پیوریفائڈ ہے اس کو باہر نکال دو. یا ایک اور معنی جو آتا ہے وہ رہتا ہے ترمیز سے ٹو شارپن، کہ آپ کسی چیز کو شارپن کرو، بٹ شارپن کرنا کیوں ہے؟ بیکاز اس کے بعد استعمال کرنا ہے. ہاں، یہ وہ ایٹم بم نہیں ہے جو تیار کر کے نیچے رکھا ہوا ہے، چلانے کے لیے بنایا تھا. بٹ یہ جو پرابلم ہے کہ اگر ہم نے اپنی اسکل سیٹ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو رمضان کے اس سارے پروسیس میں شارپن کیا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جو غلط فہمی تھی وہ یہ تھی کہ رمضان میں شاید ہم آل آؤٹ جا رہے ہیں اور پھر رمضان کے بعد ہم ویکیشن مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں. جبکہ ایکچولی اللہ تعالیٰ وانٹس دا فلپ فرام اس. رمضان واز اے ویکیشن. رمضان محنت نہیں تھی، کیونکہ ہم سارے اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں کہ یار اتنی عبادت تو پورا سال نہیں کی، اتنا جو ہم نے کوشش تھی وہ تو پورا سال نہیں کی، اور اس کے بعد ہم ویکیشن مائنڈ سیٹ میں آ گئے. جبکہ اللہ رب العزت نے جو سسٹم بنایا نا اس میں رمضان واز اے ویکیشن، اور رمضان کے بعد جو ہے وہ دیٹ از وین وی ہیو ٹو گیٹ بیک آن ٹریک. اچھا جی، رمضان ویکیشن کیسے تھی؟ رمضان واز اے ویکیشن فرام شیطان. شیطان مجھے اور آپ کو گمراہ نہیں کر رہا تو میرا اور آپ کا تو کمال نہیں ہے، اللہ نے اس کو چینج کر دیا. اینڈ سم ہاؤ دیٹ انکریزز آور کیپیسٹی ٹو پرفارم، دیٹ انکریزز آور کیپیسٹی ٹو ڈو ویل. اچھا اگر وہ میں تھا تو پھر رمضان کے بعد کیوں نہیں ہے؟ تو ایکچولی رمضان میں ویکیشن تھی. رمضان میں آتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے اور جنت کے کھول دیے گئے، تو وہ میرا جو جنت کے اعمال کرنا آسان ہو گیا یا جہنم کے اعمال سے بچنا آسان ہو گیا. that was because I was in a vacation time frame. وہاں پہ میرے پاس نارمل ورکنگ آورز اور کنڈیشنز اپلائی نہیں ہو رہی تھیں. اللہ رب العزت نے اتنا عافیت اور اتنا آسانی والا معاملہ کیا تھا کہ that was not me performing. that was اللہ رب العزت showing me کہ میرے بندے یہ ممکن ہے، میرے بندے یہ پاسبل ہے. اینڈ دیٹ از something we have to understand کہ رمضان کے بعد بھی ممکن ہے. اچھا رمضان کے ویکیشن کا ہونے کا ایک اور اعتبار سے کیا مطلب ہے کہ دیر از اے لاٹ جو اس ویکیشن ٹائم فریم میں اللہ دیتا ہے. جیسا فار ایگزامپل ہم جب ویکیشن موڈ میں جاتے ہیں نا تو نارمل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، نارمل سے زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، نارمل سے زیادہ سوتے ہیں، نارمل سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اسپرچول سینس میں بالکل ایسا ہی کیا ہوا تھا. نارمل سے زیادہ عبادت تو وہ تراویح تھی، پھر لے لی. اور ہم میں سے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سمیت، بیکاز دس از ناٹ لائک کوئی راکٹ سائنس ہے، ہم میں سے کسی ایک نے بھی ایک دن بھی رمضان کے بعد، یہ جو 13 دن گزرے ہیں شوال کے، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ہم نے اتنے نفل پڑھے ہوں. تراویح دن تو نفل نماز ہے نا، ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا. شاید ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے ایک دن بھی تہجد پڑھی ہو. جو آپ کو ویسے ہی سحری کی برکت سے، اور اگر آپ یونٹی مسجد میں تھے سارے اس وقت کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی توفیق مل گئی ملنے کی. So that's not me. تو اللہ رب العزت نے وہ تراویح مجھ سے لے لی، شیطان کو واپس مجھ پر مسلط کر دیا. وہ وہیں پہ جس وقت بائی دا وے اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی نا، شیطان آ گیا ہوا تھا واپس، کیونکہ وہ دل میں ہلچل مچائی ہوئی تھی. اچھا پچھلے سال، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، پچھلے سال there wasn't a feeling کہ آج جانا چاہیے واپس. اس سال میں بھی جب پیکنگ کر رہا تھا نا تو میں نے جب مغرب کے بعد پیکنگ کی تو میں نے کہا سر آپ بھی پیکنگ کری جا رہے ہیں، ابھی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی. میں نے کہا لیٹس پریپیئر. تو اس کا تو میں نے کہ شیطان چھٹ چکا ہوا تھا، اس نے کہا تیاری کرو بیٹا، مسجد سے نکل باہر، تو کیا کر رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ اندر ابھی بھی انریچبل تھا. ہاں تو یہ نہیں میں کہہ رہا کہ موئن سے پوچھ کے چاند کا فیصلہ کرو. I'm just telling you as a fact of life. When you see in retrospect تو you realize کہ یار اس وقت فیلنگ ختم ہو چکی ہوئی تھی رمضان کی، اور بندہ کہہ رہا تھا چلو نہ بھی ہوا مجبوری میں ہمارے نا مولانا حضرات کو چاند نہ بھی نظر آیا تو چلو دن تو رہیں گے بٹ مزہ نہیں آئے گا. ہاں that was the kind of feeling. اور ہمارے ایک ساتھی تو چلے گئے تھے، انہوں نے کہا جی چاند تو نظر آنا ہی آنا ہے، ان کو اندھوں کو لیٹ آئے گا، میری فلائٹ ہے. ہاں اینڈ وہ الحمدللہ آ گیا. بائی دا وے آل سائنٹیفک وہ جو سائنس تھے دے ور کہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے. But then that's the problem کہ اللہ رب العزت نے وہ شیطان کو واپس ہم پہ مسلط کر دیا اور ٹیسٹ میں ڈال دیا. جہنم کے دروازے واپس کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے اب ارن کرنے پڑیں گے. رمضان واز اے فری لانچ کہ یار لے لو آ کے، فری سیمپل ہے. بٹ رمضان کے فوراً بعد اٹس ڈیفیکلٹ. اب مجھے کوشش کرنی پڑے گی. اینڈ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ کتنا بڑا گیپ ہے تو اپنی 27ویں 28ویں رمضان کو یاد کرو اور اپنی ان 13 دن کی ایوریج زندگی کو یاد کرو. تو اگر آپ اپنے 27ویں اور 28ویں رمضان کو امیجن کرو اینڈ دین لک ایٹ یور 13 days that we spent in شوال.
تو یو کین امیجن دا گیپ کہ یار وہ جو پیک ٹائم تھا جہاں پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ مجھے دعا کرنی بھی آ گئی ہے, جہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب عبادت پہ بہت مزہ آ رہا ہے, اور فجر قضا ہو رہی ہے, یہ تو بڑی گڑبڑ ہے. سو اف یو لک ایٹ دیٹ گیپ, وہ گیپ اتنا بڑا ہے کہ سم ٹائمز ایون دیٹ از ڈپریسنگ, بٹ دیٹس اے ریالٹی. ٹھیک ہے, جس طرح فار ایگزامپل میں کہتا ہوں نا کہ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, سب سے پہلا کام تو مرض کی تشخیص کے بعد یو گاٹ ٹو ریکگنائز کہ ہاں میں بیمار ہوں. اور اگر آپ اپنے آپ کو شاباش دے رہے ہیں کہ نہیں بیمار کوئی نہیں ہے لیٹس گو آن, تو پھر تو مسئلہ کبھی نہیں حل ہونے والا. ایٹ لیسٹ وی ہیو ٹو ایکنالج کہ یا اللہ وہ جو 27ویں 28ویں رمضان جب میں اپنی پیک پرفارمنس پہ تھا, سو وہ پرفارمنس میری نہیں تھی. وہ میری کیوں نہیں تھی کہ یا اللہ یہ شوال میں میری اصلیت ہے. بٹ ناؤ ویو گاٹ ٹو گیٹ سیریس, وی ہیو ٹو گیٹ ریئل سیریس ایفرٹ چاہیے. ٹھیک ہے, اب ان میں سے ایک ایک چیز پر فل پیمنٹ کرنی پڑے گی. فار ایگزامپل رمضان میں ہم نے بہت سارے بیانوں میں کہا کہ ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے. وہ ڈسکاؤنٹ پہ اس وقت بائی دا وے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ پورے سال کا کوٹا خرید لو. ہاں رمضان میں خرید لو, پھر 11 مہینے انجوائے کرو. یہ دیٹ واز ناٹ بینگ آفرڈ. واٹ واز بینگ آفرڈ از کہ وہ لو پرائس پہ کر کے دیکھ لو, وہ لو پرائس پہ ایک دفعہ چکھ لو کہ یا اللہ دعا میں مزہ ہے کہ نہیں, یا اللہ آپ کے سامنے سجدے میں جھکنے میں مزہ ہے کہ نہیں, یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے میں اور سننے میں مزہ ہے کہ نہیں. دیٹ واز آن اے لو پرائس کہ وہ ٹیسٹ آپ کو فری اور سستا مل سکتا تھا. But now you would have to earn it. Now you would have to make effort for it. وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ وہ مائنڈ سیٹ کا تقوی وہ بہت آسان تھا رمضان میں, اب مشکل ہے, اب کوشش کرنی پڑے گی. اس وقت جو برکت تھی, جو اس وقت ماحول تھا, جو اس وقت لوگوں کے اندر جذبہ تھا, all of that is going to end. And it's every man on his own unless you create an environment by force and you get along with people who can help you move on. یہ خود نہیں ہونے والا. اچھا اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ a lot of times when we start کہ یار اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے, وہ شیطان چھٹ گیا. شیطان مسئلہ ہی نہیں ہے, بیکاز شیطان کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ میں, وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ انسائڈر نے مروایا ہے, اندر ایک میر جعفر ہونا چاہیے. ہاں نہیں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اب پتہ ہے ہمارا میر جعفر کون ہے؟ وہ ہمارا نفس ہے. شیطان has only one thing on his side and that is کہ ہمارا نفس وہ چاہتا ہے جو شیطان ہمیں آفر کر رہا ہے. That's it. سو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے واپس رستے میں نہ آنے پر, یا وہ جو اتنا سیریس ڈراپ ہے, وہ ڈراپ اس لیے ہے کہ ہمارا نفس وہ رمضان میں پوری طرح ٹرین نہیں ہوا تھا. تو what you can understand کہ جب آپ صحابہ کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو امیجن کرو نا, so why would they be expecting کہ رمضان آئے؟ Because they will get a boost جو رمضان میں آتا تھا and then they will continue from that on. تو فار ایگزامپل شاید وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ROI وہ ایک دم بڑھ جاتا تھا رمضان کے دوران, بٹ پوسٹ رمضان وہ مارکیٹ کریش نہیں کرتی تھی. So they will be able to maintain that and then next Ramadan would be a addition on that. بٹ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اوپر جاتے ہیں, وہ آرٹیفیشل پیک تھی کیونکہ عادت ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا ایک دن بڑے جوش سے ہم جم جائیں اور جم جا کے آل آؤٹ آدھا گھنٹہ ٹریڈ مل کر لیں, تو اس کے بعد جو کریش کریں گے تو ہمارا وہ حال ہے کہ ہم رمضان میں جم جا کے ایک دم ٹرین تو ہو گئے بٹ لگا کہ یہ میں ہوں, یہ میں نہیں ہوں, اینڈ دین وی کریش بیک ٹو آور پریویس لائف, سم ٹائمز ایون لوور. سم ٹائمز اٹ ہیپنز از کہ ابھی جو 13 دن گزرے ہیں وی مائٹ سم ٹائمز ہیو ریٹرن ٹو دا ایولسٹ آف سنز. یا اللہ یہ گناہ تو میں نے کب سے نہیں کیا تھا, یہ میں پھر سے کر بیٹھا ہوں. یا اللہ یہ چیز تو میں چھوڑ چکا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں دین سے جڑنا شروع ہو گیا ہوں, یا اللہ اب میں یہ نہیں کروں گا. شاید میں نے کچھ ایسا دیکھ لیا ہے ان 13 دنوں میں, شاید میں نے کچھ ایسا سن لیا ہے ان 13 دنوں میں, شاید میں کوئی ایسا عمل کر چکا ہوں جو میں اپنے اس جرنی ٹوورڈز دین پر تو سوچ چکا تھا یار آئی ایم ڈن ود دس. دیٹ از واٹ نفس اینڈ شیطان کین ڈو. تو اس نفس کے ساتھ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو نفس ہے نا, یہ شیطان کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جب انسائڈر شیطان سے ملا ہوا ہے تو دین the both of them are playing against us. سو یہ ایک دفعہ آپ کو ایک لذت پہ, کسی ایک شہوت پہ, کسی ایک فسق پہ گناہ کرائے گا اینڈ دین شیطان will enter immediately. اوہ دیکھا نا یہ تیرا حال ہے, اینڈ دین he is going to take us into that depressive mode کہ ممکن ہی نہیں ہے. he is going to tighten us. For example بیان پہ جانا, پورا رمضان بیان سنے تھے کیا فائدہ, ہاں پورا رمضان قرآن پڑھا تھا تو کیا فائدہ, اتنی تراویح پڑھی تھی تو کیا فائدہ. تو شیطان
وہ والا مائنڈ سیٹ پہ لے آئے گا. اینڈ دین نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیوں فرماتے ہیں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء. اینڈ اللہ رب العزت نے جو الفاظ استعمال کیے نا, لائک ایوری سنگل ون آف دیم از ایکچولی, اگر ہمیں واقعی عربی سمجھ آنا شروع ہو جائے نا تو ہمیں ریئلائز ہو کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا چیلنج دے رہے ہیں. یہ جو انا ہے نا, سو دس انا از جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دینی ہو فار شور. پھر میں آگے کوئی بات کروں, انڈیڈ 100% گارنٹی کے ساتھ, اینڈ دین آئی سے سم تھنگ. تو اللہ رب العزت یہ جو اسٹارٹ ہی کر رہے ہیں نا ان, کہ وہ 100% ایبسولوٹ سرٹینٹی کے ساتھ نفس کیا کرتا ہے, امار. امار ایک ہوتا ہے somebody orders you and then somebody who commands you, and even جو کمانڈ ہوتا ہے نا اس کو عامر کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کی بھی ایکسٹینسو فارم یوز کی ہے کہ امارتم بالسوء. امار کہتے ہیں جو سپریم کمانڈر ہے. اس لائک نا کہ وہ کمانڈ کرے تو اس کے بعد کسی میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کر سکے. دیٹس دا کائنڈ آف کنٹرول دیٹ نفس ہیز اوور اس. اس پہ تھوڑا سا اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنے فضل و کرم کی وجہ سے رمضان میں ایکسپیرینس دیتے ہیں کہ ہاں یہ نفس, یہ جو تم پر عمار تھا, اس کو میں کنٹرول کرنا سکھا سکتا ہوں. But then it comes back. جیسا میں کہتا ہوں نا کہ تم میں سے وہ جس نے پہلا رمضان ایسا گزارا ہے. So there were some people, ایک بچہ مجھے ملا رمضان کے towards the end, اس نے کہا کہ میری زندگی کا پہلا قرآن ہے جو میں نے ختم کیا ہے. ٹھیک ہے, لائک فار ایگزامپل جب وہ قاری صاحب سے پڑھا تھا اس کے بعد میں نے اس قرآن کو دوبارہ سے نہیں پڑھا, تو پہلا قرآن ختم کیا ہے. ٹھیک ہے, سو سم ٹائمز اٹ ہیپنز از کہ جب تم زندگی میں پہلی دفعہ اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہو نا اور تراویح پڑھ لیتے ہو, زندگی میں پہلی دفعہ نفس کو دھوکہ دیتے ہو اور قرآن پڑھ لیتے ہو, تو نفس ایک دم ناک آؤٹ ہو جاتا ہے, اور اس سے کہو وہ نفس بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا جب وہ نفس بے ہوش ہوتا ہے نا, اینڈ آئی فیل امپاورڈ فار دا فرسٹ ٹائم, یار مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ مزہ ہے کہ قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں 20 تراویحوں میں کھڑا ہو سکتا ہوں. بٹ وہ نفس بے ہوش ہوا ہے, وہ واپس ہوش میں آتا ہے جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے. اور یہ والا جو نفس ہے نا, یہ نفس جب بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے تو سمجھو پہلے آٹو پائلٹ پہ چل رہا تھا. تو جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ سائیکالوجی سے آپ کا برین ہے وہ موسٹ آف یور ایکٹیویٹیز, موسٹ آف یور ڈیسیژنز آٹو پائلٹ پہ کرنا چاہتا ہے, اور جہاں پہ اس کو ڈیسیژن لینا پڑتا ہے نا تو بڑی مشکل سے جوس دیتا ہے. سو وہ آٹو پائلٹ پہ کہیں نفس چل رہا تھا, آپ نے اس کو ناک آؤٹ کیا. اب جب وہ ریورس کیا نا تو سم آف یو وڈ ہیو ایکسپیرینس سنس دا لاسٹ 13 days کہ اللہ یہ کام تو میں نہیں کرنا چاہتا تھا, یا اللہ یہ کام تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ بھی میں دوبارہ کر سکتا ہوں. بٹ وہ نفس کرواتا ہے, اور وہ نفس کیوں کرواتا ہے؟ بیکاز اس کو پہلی دفعہ آپ سے شوق لگا تھا, اس کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ نہیں یہ بندہ بھی میرے پہ کام کر سکتا ہے. بٹ اسی لیے اس سے پریشان نہیں ہونا. That is something we have to understand and then we have to build up on it. تو نفس کیا کر رہا ہے؟ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. اچھا یہ جو سو اللہ تعالیٰ نے یوز کیا, اور وہ بھی الف لام کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسپیسیفیکیشن کے ساتھ. ایک ہے قرآن میں لفظ یوز ہوتا ہے گناہ کے لیے ذنبن, تو ذنبن از ناٹ ایوری کائنڈ آف سن. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت اسی گناہ کو, اینڈ عربک لینگویج از سو رچ کہ وہ ایک ہی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے کئی دفعہ ایک ایسا ٹرم یوز کرے گی جس کی ڈیفینیشن کو آپ کسی اور لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل آئی یٹ ڈونٹ نو آف اینی ورڈ اور اے گروپ آف ورڈز وچ کین ایکسپلین وٹ حیا از. حیا کا جو تصور ہے وہ یا تو آپ کو سمجھ آتا ہے یا آپ کو نہیں سمجھ آتا. یو مائٹ ہیو ملٹیپل ورڈز ان اردو اینڈ انگلش وچ ٹرائی ٹو ریپلیکیٹ وٹ دیٹ مینس. اینڈ سم ٹائمز اللہ رب العزت کی دوسری جو عربی زبان کے اندر خوبصورتی ہے وہ دیٹ از اٹس گوئنگ ٹو یوز سو مینی ورڈز فار دا سیم کانسیپٹ کہ اس کو ہولسٹکلی کور کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اللہ رب العزت نافرمانی کے لیے ذنب بھی استعمال کرتے ہیں, اسی نافرمانی کے لیے فسق و فجور بھی استعمال کرتے ہیں, اسی نافرمانی کے لیے منکرات بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ سارے الفاظ فسق کرنا, فجور کرنا, اوپنلی سن کرنا, چھپ کے گناہ کرنا, جو سو ہے اٹس آل انکمپسنگ. کہ in fact nafs is so empowering on you that it is going to be commanding, in fact supremely commanding you towards every single possible conceptualization of evil. چھوڑے گا ہی نہیں. جس گناہ سے بچنے کی کوشش کرو گے کسی اور پہ ٹریپ پہ پھنسائے گا, اور وہ جو ضدی بچہ ہوتا ہے نا جو پھنس جاتا ہے, یہ اس طرح تمہیں پھنسائی رکھے گا. تب آپ سوچو کہ شیطان اور نفس کے اکٹھے ہونے کے بعد is it possible for us to survive? So میں کہنا چاہوں گا no, but I will say yes. But survival you need to understand. جب آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہو نا تو اس بچوں کی تربیت میں ایک اصول سمجھنا ہے, اور ایگزیکٹ وہی اصول اپنے نفس کے لیے بھی سمجھنا ہے. کہ سم ٹائمز وین پیرنٹس کم ٹو می ان اسکول,
تو what they would say is کہ انہوں نے اپنے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ خاص طور پہ وہ مائنڈ سیٹ, کیونکہ میں اسلامک اسکول میں ہوں تو وہ پیرنٹس جو تھوڑے سے تربیہ والے مائنڈ سیٹ سے آتے ہیں اور وہ اپنے بچے کو کبھی کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں, ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. Let's say they saw something that the kids were seeing, ٹھیک ہے, or they saw something that the kids were doing and they became aware of it, ان کو اس سے پہلے پتہ نہیں تھا. That's a shock of their life. یار ہم نے تو کبھی گھر میں اس چیز کا نام بھی نہیں لیا, ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے, یہ میرا بچہ کیسے کر سکتا ہے. And I'm like, I have to talk them out of this mindset کہ this is not the end of your kid's life. ہم موت تو نہیں آ گئی ہے, ایک جرنی ہے, اس جرنی میں وہ 100 دفعہ گرے گا لیکن 100 دفعہ اٹھے گا بھی. میں نے ان کو پھر مثال دیتا ہوں کہ آپ کا بچہ چلنا کیسے سیکھا تھا. وہ یوں کوٹ میں لیٹا لیٹا ایک دم پکڑ کے بھاگنا شروع ہو گیا تھا. تو وہ بچپن میں ہم وہ چکی دیکھا کرتے تھے تو وہ گڑیا بھاگ سکتی ہے ایک دم ایسی کھڑی کھڑی, بچہ نہیں بھاگتا بابا. سو بچہ کہیں بیلنس کرنا سیکھتا ہے, پھر وہ بیٹھ کے بیلنس کرنا سیکھتا ہے, پھر وہ پہلی دفعہ کوئی چیز پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے, پھر وہ گر جاتا ہے, پھر وہ ایک اسٹیپ لیتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, پھر 2 اسٹیپ لیتا ہے, پھر وہ گرتا ہے, پھر ایونچولی کہ چلنا شروع کرتا ہے. سو جس طرح بچہ چلنا سیکھ رہا ہے, آپ کے خیال سے اس کی اسپرچل, ایموشنل, سائیکولوجیکل, انٹلیکچوئل جرنی ویسی نہیں ہوگی, بالکل ویسی ہوگی. سو لیٹ them make mistakes. So I'm not like saying کہ اپنے نفس کو let your نفس make mistakes, but جب نفس نے اس رمضان کے بعد گرایا تو اس پہ اس طرح پریشان نہیں ہونا کہ that's it, because life hasn't ended yet. جیسا میں کہتا تھا رمضان میں کہ اس پہ جنت کی گارنٹی صرف تب ہے کہ اگر رمضان میں موت بھی آ جائے, کہ واقعی آپ نے اتنی سچی توبہ کی ہوئی ہے کہ جدھر چاند نظر آئے ساتھ ہی موت کا فرشتہ آئے, روح قبض کر کے لے جائے, تو امید ہے اللہ سے اللہ بخش دیں گے انشاءاللہ. بٹ وہ نہیں ہوا نا, تو میں اور آپ یہاں پہ 13 دن بعد بیٹھے ہوئے ہیں. تو ناؤ دا فلپ سائڈ کہ اب جہنم گارنٹی نہیں ہو گئی ہے. دیٹس واٹ شیطان وانٹس us to think like. That is what the mindset would be کہ میں کیا کروں یار. So you have to start from scratch. You will have to start with this mindset کہ it's doable. یا اللہ وہ آپ کا کرم تھا, لیکن یا اللہ وہ کرم ممکن ہے, آپ نے مجھے کر کے دکھایا ہے. یا اللہ آپ نے میرے جیسے گناہگار کو واپس مسجد میں جانے کا موقع دیا. یا اللہ that's what I'm aiming for. یا اللہ وہ دین چاہیے مجھے, یا اللہ مجھے وہ زندگی چاہیے. But then there are a lot of things جو اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہوتی ہیں other than this mindset والا problem. تو ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا کہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے کہ ہم وہ تقوی چاہتے بھی نہیں ہیں. That is something we have to desire. But there are other things. First thing that is problem is that's a lack of motivation. تو وہ جو رمضان کا ماحول ہوتا ہے نا, وہ خود ہی in itself motivation ہوتا ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہر طرف ارد گرد لوگ عبادت گزار ہیں تو you automatically get motivated. تو اب ویری نیچرلی ایک تو ہے کہ شیطان چھٹ گیا, نفس واپس ریوائیو کر گیا, بٹ ماحول بھی وہ نہیں ہے, تو یو ول ناٹ ہیو دیٹ موٹیویشن. بٹ پرابلم یہ ہے کہ وہ لیک آف موٹیویشن کے ساتھ ایک اور لیک تھا جو میری طرف سے تھا, اینڈ دیٹ واز لیک آف پلاننگ. فار ایگزامپل رمضان میں بہت دفعہ بات کرتا تھا اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ یور پوسٹ رمضان لائف. تو کیا ہم نے اپنے رمضان کے بعد کے لیٹس سے 13 دن کی ایویلیویشن کرو, ڈیڈ وی پٹ ان سم تھنگ, کیا ہم نے کوئی پلاننگ کی تھی اپنے ڈیلی, ویکلی, منتھلی اسکیڈول میں, جہاں پہ ہم فیل کر رہے ہوں تو ہمیں ریمائنڈر ملے کہ یار آئی ایم ناٹ آن ٹریک. بٹ میں نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا تھا. اچھا تو تراویاں تو نہیں ہوں گی, تو پہلے سے پتا تھا, ہاں, اور اس کے بعد آپ کا اتنا قرآن بھی نہ سنوں گا نہ پڑھوں گا, تو وہ تو پہلے سے پتا تھا. بٹ اگر ان 13 دنوں میں قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا تو یہ لیک آف پلاننگ ہے. Did I put my schedule like that کہ میں صبح اٹھنا ہے تو کس وقت دن میں لکھا کہاں تھا. اچھا کیا نہیں کیا وہ الگ ایشو ہے, ہو سکتا ہے پلان کرو نہ کرو, میں اس ایشو کی بات نہیں کر رہا. بٹ ایچ ون آف یو کین جسٹ گو بیک, لک ایٹ یور اسکیڈول, ڈیڈ آئی ایون اسکیڈول کہ میں قرآن پڑھوں گا. اور اگر آپ نے اسکیڈول بھی نہیں کیا تو کون سی دنیا میں زندہ ہیں. سو ایک لیک آف پلاننگ ہے, اور لیک آف پلاننگ کی وجہ سے شیطان بار بار ہمیں فیلئر میں لے کے جائے گا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اللہ رب العزت نے 5 وقت نماز کہا مقررہ وقت میں پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسکیڈول کر رہے ہیں, اور کہا کہ تمہاری زندگی کا اسکیڈول اس کے گرد ریوالو کرنا چاہیے. یہ وہ بینچ مارک ہے, یہ وہ نا مائل سٹونز ہیں جو میں نے پہلے ہی رکھ دی ہیں. یو کین ناٹ چوز ٹو کم آؤٹ آف اٹ, یہ تو لینے ہی لینے ہیں, اور اس کے بعد اس پہ بلڈ اپ کرنا ہے. بٹ کیا میں نے اپنی نماز کے ارد گرد کوئی پلان بنایا تھا؟ میں نے اپنے ڈیلی میں, ویکلی میں, اسکیڈول میں, اچھا میں اگلی چیز اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے بزی لائف سٹائلس. تو فار ایگزامپل وہ لوگ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے کمپلیٹ کٹ آف کر کے بیٹھے ہوئے تھے, تو کمپلیٹ کٹ آف تو ممکن نہیں ہے. یو گو بیک ٹو یور سیم بزنس, یور سیم جاب, اگر کوئی بچہ ہے تو وہ سیم اسکول, سیم یونیورسٹی, سیم ہوم, وہ سب کچھ کٹ آف تھا. ہاں, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جس قسم کا ہمارا اسکیڈول تھا تو وہ تو سسٹینیبل ہی نہیں تھا.
تو وہ بزی لائف سٹائل میں تو ہم نے واپس آنا ہی آنا تھا. تو ود دیٹ کاز دیٹ سلمپ جو کہ ہمیں رمضان کے بعد ایکسپیرینس ہوا فار شور, وہ ہونا ہی ہونا تھا. لیکن ہمارے اس بزی لائف اسکیڈول کے ساتھ لیک آف پلاننگ جب ایڈ آن ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ ہے. اچھا ایک اور کام جو ہوتا ہے وہ دیٹ از کہ بیسڈ آن ہو یو آر, اینڈ اگین ایوری سنگل پرسن از گوئنگ ٹو ایکسپیرینس دیٹ از لیک آف سپورٹ. تو لیٹس سے a lot of you I know کہ اعتکاف پہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یا کوئی اور بھی کہیں اور بھی بیٹھا ہوا تھا, تو وہ پورا اسکیڈول ہی UMT کے مسجد میں ایسا تھا کہ that was favorable to me. Everybody is pushing me کہ یار یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ہاں جب اذان سن رہے ہو تو وہیں بیٹھے ہوئے ہو تو نہ پڑھنے کی تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے. لیکن وہ سپورٹ سسٹم بھی ختم ہو جاتا ہے. اب نہ وہ دوست ہیں, کیونکہ زندگی تو اعتکاف والوں کے ساتھ نہیں گزار رہے, زندگی تو کہیں اور گزار رہے ہیں. ہاں unless اللہ کے آپ کے ساتھ اتنا کرم ہو کہ وہ سارے کوئی 4-5-6 دوست وہ رمضان کے بعد بھی الائنڈ ہیں, but that's very very hard to achieve. Even if you are aligned in your mindsets, تو schedule تو aligned نہیں ہے نا, تو وہ schedule فرق چل رہا ہے, تو it's going to cause a slump. اچھا پھر اسی کے ساتھ ایک ہے lack of positive support, but ایک ہے reversal to those bad habits. وہی گناہ, وہی نافرمانی, and sometimes you might not start off with نافرمانی. یار آج تو چاند رات ہے, چلو دوستوں کو ملاؤں گئے. اس سے آگے مجھے نہیں بتانے کی ضرورت, آپ لوگ عقل مند لوگ ہیں. ہاں اچھا نہیں یہ تو بڑھ دے, لہلۃ الجائزہ معین نے کہا تھا یہ لہلۃ الجائزہ آج نہیں جانا, تو اگلے دن چلے گئے ہو گئے, پیریڈ, بس گئے, بات ختم. سو وہ جو ریورسل ہے وہ کیوں ہے کہ پازیٹیو سپورٹ ختم ہو گئی تھی اور نیگیٹو سپورٹ الحمدللہ میں نے خود ڈال دی تھی. اچھا کہتے ہو کتنا صوفی ہو گیا ہوئے, تو یہ داڑھی کی نیت کر لیا, کن پاگلوں کے پاس چلا گیا, تو تجھے برین واش کر رہے ہیں. ہاں اور اگر خدا نہ خواستہ, سو میرے دوست پروفیسر آف مائنڈ اس نے کہا تم لوگ ٹوپی کیسے پہناتے ہو. میں نے کہا یہ ٹوپی پہناتے اس لیے ہیں کہ باہر والے بہت ٹوپیاں بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں کیا ہے, میں نے نہیں پہنائی یار. But you need to understand everything positive will help and everything negative is going to be a negative impact. ہاں تو شاید وہ انسٹاگرام ڈیلیٹ کیا تھا کوئی 4-5ویں اعتکاف کے دن پر, اوے نہیں یار میرا تو کام ہے. ہاں تو وہ انسٹاگرام ری انسٹال کیا. اچھا وہ کام کے ساتھ جو 7 کام اور اٹیچ ہو گئے ہیں, ہاں وہاں پہ کہیں ڈیلیٹ کیا تھا نمبر بھی, اور اسے بھی کہا تھا کہ دس از اٹ, آئندہ کبھی بات نہیں کروں گا, بٹ وہ پروجیکٹ کے لیے تو بات کر سکتی ہے نا. تو مجھ سے پوچھتا, میں کہ بابا میرے سے کیوں پوچھ رہا ہے. ہاں لائک میں نے جو بتانا تھا میں نے بتا دیا ہے, وائی ڈو یو وانٹ ٹو آسک اگین. نہیں سر پر وہ آپ نے جو سمجھایا تھا تو وہ پریکٹیکل تو نہیں ہے نا. میں نے کہا جی پریکٹیکل صرف نکاح کے ساتھ ہی ہوتا ہے, تو پھر بڑوں کو اپروچ کرو. نہیں سر میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہاں اب میں کیا کروں. سو وہ نیگیٹیوز وہ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں, اینڈ دین لیک آف سپورٹ اینڈ ریورسل ٹو بیڈ ہیبٹس, کنسسٹنسی گئی. وہ جو رمضان کی کنسسٹنسی تھی سب ڈاؤن دا ڈرین, سب ڈاؤن دا ڈرین. کرنا کیا ہے, بیکاز اگین یو وڈ ہیو ٹو اسٹارٹ آف شاید فرام دا نیگیٹو. یہ میں کیا مطلب کہہ رہا ہوں کہ رمضان اسٹارٹ ہوا تھا, رمضان کی پیک ہٹ کی تھی, اینڈ دین یو وینٹ ڈاؤن اینڈ وینٹ ڈاؤن بلو ویئر یو اسٹارٹڈ. لائک اب میں کیا کروں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر سے کھڑے ہو جاؤ. سو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا, دیر ول بی پیپل جو تمہیں کروز کنٹرول پہ دین پر چلتے نظر آئیں گے, الحمدللہ گڈ فار دیم. بٹ ایک چیز اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کی جرنی رزق کے طور پر لکھی ہے. اف مائی جرنی از ٹف تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, I'll give it my best shot. One thing that I cannot afford is to give up. مجھے واپس کھڑے ہونا ہے, مجھے واپس اسٹارٹ کرنا ہے. Every single time I fall, every single time I have to get up again. اب بہت ساری چیزوں کا میں نے ابھی تک ذکر کیا تھا جہاں پہ اللہ رب العزت نے رمضان میں گفٹ کیا تھا and then he took away. But there are some things we gave up. اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ روزہ itself ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, and you need to understand deen. I'm going to put a rational argument in front of you so that you understand کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کے 30 روزے رکھے, یعنی کہ پورا منتھ آف رمضان فاسٹ کرے, اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے, تو اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا. اچھا a lot of times we get stuck in the numbers. اوہ سال, ٹھیک ہے. سو میں اپنے ابا سے کہہ رہا تھا کہ یار آپ شوال کے روزے کیوں نہیں رکھ رہے. وہ کہا میں میرے لیے 10 مہینوں کے روزے کافی ہیں. میں کہا جی 10 مہینے کہاں سے آ گئے. تو میں نے کہا کہ دیٹ از سم تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. 30 روزے رکھو اور اس کے بعد شوال نہ رکھو, 30 روزوں کا اجر ہے. کیونکہ یہ جو نیکسٹ ملٹیپل ٹریگر ہوتا ہے نا, یہ ٹریگر ہی 6 رکھنے پہ ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. تو اب آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یار 30 اور 6 360,
multiplied by 10, کیونکہ کہا ایک لے کے آؤ گے 10 گنا اجر دوں گا. تو یہ جو 36 روزوں کا جواب 360 روزوں کی سینس میں مل رہا ہے, وہ 10 کا ملٹیپل اپلائی ہی شوال کے روزوں کے بعد ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہاں, وہ نہیں تو 30 ہی رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب جو 36 کو 360 کر رہا ہے, وہ 30 کو 300 کیوں نہیں کرے گا؟ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو ٹرک بتا رہے تھے. وہ ٹرک کیا تھا کہ رمضان چلا گیا ہے, روزہ نہیں گیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سارا سال روزے رکھتے ہیں, ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے, ایوری 13th 14th اینڈ 15th. اور کہا کہ یہ کیوں فرض کیا؟ لعلکم تتقون. تو تقوی تو ہے جس کے بارے میں کہا کہ قبولی تقوی کروں گا. تو رمضان چلا گیا ہے, بٹ وہ ملٹیپل ہمیں انکریج کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا دماغ سوچتا اس طرح ہے یار انویسٹمنٹ کتنی کروں گا کہ وہ اوپر آئے گا. تو یو گاٹ ٹو ہٹ دیٹ بینچ مارک بفور یو. فار ایگزامپل اس کو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ بینک میں, وہ کہتے ہیں آپ 10 ملین یا کہیں بھی 10 ملین انویسٹ کرو گے تو یہ ریٹرن ملے گا, لیکن اگر یہ اس کو ڈبل کر دو گے نا تو ریٹرن بہتر ہو جائے گا. بندہ کہتا ہے یار تو مجھے بھی تو اتنا ہی دو نا, میرے کام ہے تو میرا کیا نقصان ہے؟ تو بیٹا یہ ایسے ہی ہوتا ہے, یہ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے, یا آخرت میں بھی ایسے ہی ہونا ہے. بٹ اس کے اندر ٹرک کیا ہے؟ وین اے پرسن آفٹر رمضان کیپس اے فاسٹ, اینڈ بائی دا وے اگر کسی نے شوال کا ایک بھی روزہ رکھا ہے نا تو اس کو پتہ لگا 30 روزوں کی محنت ایک طرف, اس ایک کی ایک طرف. یہ تو کسی نے نہیں رکھا ہوا, آپ نے اکیلے نے رکھا ہوا ہے. اینڈ اٹس سو ٹربلسم. اس سے پریشان نہیں ہونا, بھوک بھی لگتی ہے, کمزوری بھی ہوتی ہے, دماغ میں بھی کیڑا ہوتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, وائی ایم آئی فورسنگ. نفل ہی تو ہے بابا, نہیں یہ نفل ہی ہے, بٹ یہ وہ ہے جو لعلکم تتقون ہے. تو 6 روزے شوال کے آپ نے کہا جو رکھے گا اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا اجر ملے گا. But that door is still open for us. ابھی 13 ہے نا, تو you still got 17 days to make up. 16 کا ہو سکتا ہے 29 پہ مولویوں کا نظر آ جائے, ہاں تو رسک نہ کرو. بٹ ان 16 دنوں میں 6 روزے رکھنے ہیں. اچھا, جب میں یونیورسٹی میں تھا, سو مائی پروفیسر یوز ٹو ٹیل می کہ ڈونٹ کیپ اٹ ان اے اسٹریچ. منڈیز اینڈ تھرسڈیز رکھو اور پھر 4-5 دن چھوڑ کے دوبارہ رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تم رمضان کی ٹریننگ اپنے آپ کو بار بار دینا چاہو. لیکن پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نا جب جیسے جیسے بڑھاپا آ رہا ہے نا تو وہ پھر 6 پورے نہیں ہوتے, کیونکہ جب آپ اس کو منڈیز اینڈ تھرسڈیز پہ میپ کرنے کی کوشش کرو تو وہ موٹیویشن ہی لوز ہو جاتی ہے. سو آئی ول سے کہ یہاں پہ تھوڑی نمبر گیم ہی چاہے کھیل لو, گیو اٹ اے اسٹریچ, 6 روزے رکھ لو کسی طرح. بٹ وہ 6 روزے رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھو کہ اب پھر وہ سحری کا دروازہ کھل گیا ہے, وہ تہجد کا دروازہ کھل گیا ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ نمبرز, اٹس اباؤٹ ایکسپیرینسنگ وٹ وی ایکسپیرینس ان رمضان ایٹ اے لوور اسکیل. But then what you need to understand is کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ تھا تو شاید ایکسپیرینشل طور پر زیادہ ریوارڈنگ تھا. اب کیونکہ گفٹ نہیں ہے, پے کرنا پڑے گا, تو شاید ایکسپیرینشلی اتنا ریوارڈنگ نہیں ہوگا, بٹ اسپرچولی بہت ریوارڈنگ ہوگا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ ہمارے جیسے گناہگار شاید ٹریک نہ کر پائیں, ہاں کہ بینک بیلنس کتنا بڑا ہے. بٹ ٹرسٹ می آن دس, جب انسان محنت کر کے اب روزہ رکھے گا, وہ سحری پہ اٹھے گا, وہ تہجد پڑھے گا, وہ افطاری پہ دعا مانگے گا, it's going to be spiritually way more beneficial. کیونکہ that is what اللہ تعالیٰ has taken out of Ramadan, but ٹول ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں. وہ ٹول لے تو نہیں گئے کہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام وہ ٹول سارا سال یوز کیا کرتے تھے. تو پہلی چیز کہ جو ہمارے پاس آج بھی میرے اور آپ کے پاس باقی ہے, if you're serious about your نفس, کہ یار میں نے اس نفس کو, جس سے میں نے کہا نا امارۃ بالسوء, وہ مجھے کمانڈ کر رہا ہے, اس کو توڑنے کا آسان ترین طریقہ روزہ, وہ اویلیبل ہے. اب ایک بندہ, اگین میں کہتا ہوں دنیا کے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ, وہ مرض کی تشخیص بھی کر لے اور پرسکرپشن بھی دے دے, اور آپ پرسکرپشن جیب میں ڈال کے پھرتے رہیں, تو علاج نہیں ہوگا. تو مرض کی تشخیص کرنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں, اور سولوشن دینے والے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں, بٹ وہ دے کے چلے گئے. اینڈ ہی از لائک, وہ اویلیبل نالج ہے فار ایوری بڈی. اگر کوئی اپنے نفس کو آج قابو کرنا چاہتا ہے, جو کوئی بھی ہو, بیکاز a lot of times میں یونیورسٹی چھوڑ دوں رمضان کے بعد, نہیں بابا بزنس بند کر دوں, نہیں بزنس بھی کرو, یونیورسٹی بھی کرو, جو کرنا ہے کرو, بیکاز دیٹس لائک پریکٹیکل لائف. بٹ روزہ رکھو ساتھ. اینڈ ٹرسٹ می آن دس, خاص طور پہ وہ نوجوان جو یونیورسٹی جاتے ہیں نا, روزہ رکھ کے جاؤ بیٹا, دیکھو کیا ہوتا ہے. 70 کاموں میں تو خود ہی کہنا پڑے گا کہ میں روزے سے ہوں, تمہیں بھی شرم آئے گی, ان کو بھی شرم آئے گی, تو یہ شرم ہی تو دلانی ہے. کہو ہاں, بٹ اٹس دیٹ سمپل. کیا کریں, یہی کرو, روزہ رکھ کے چلے جاؤ. پھر وہ ایک دن جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جیسا معاملہ ہوگا کہ میں اپنے نبی کے رستے کو چھوڑ دوں لہؤلاء حمقاء, ان احمقوں کی وجہ سے. پہلی چیز. دوسری چیز, اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان میں بہت کچھ کیا کرتے تھے, وہ تھا کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کرتے تھے. تو چیریٹی, رمضان چلا گیا ہے, صدقہ وہیں پہ ہی ہے. اور پھر بہت دفعہ بیانات میں تفصیل بتائی ہے کہ اٹس جسٹ ناٹ فائنینشیل,
somebody might be thinking یار میں تو خود اسٹوڈنٹ ہوں یا میں تو خود وہ ہوں جو مڈل کلاس ہوں, میں اپنے بچوں کی فیس پے کر دوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جو مال تم اپنے رشتہ داروں پہ یا جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہو اس پہ 2 اجر ہے, ایک وہ صدقہ کرنے کا اور دوسرا کہ وہ صلہ رحمی کا باعث بن رہا ہے. But it's just not financial. Help somebody out. آپ نے فرمایا مسکرانا بھی چیریٹی ہے, کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی چیریٹی ہے. بٹ یو نیڈ ٹو بی ان دیٹ مائنڈ سیٹ کہ میں خیر پھیلانے کا باعث بنوں گا. رمضان ختم ہو گیا, خیر ختم نہیں ہوئی ہے. آج بھی تمہیں 70 لوگ 70 اپرچونیٹی دن میں دیں گے کہ جہاں پہ تم کوئی خیر کا کام کر سکتے ہو. بیکاز ٹرسٹ می آن دس, اٹس ناٹ اباؤٹ مور عبادت. اگر مور عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ جس نے رمضان دیا ہے وہ سارا سال ایسا کر دیتا, کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو. تو سارا سال کہتے بس عبادت کرو سارا دن اور کچھ نہیں کرنا, سارا زندگی اعتکاف کرو. تو ہم میں سے شاید زیادہ آسان نہ ہوتا اعتکاف بیٹھنا ہے, بس اعتکاف بیٹھ گئے ہیں اور بس بیٹھ ہی گئے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. But that's not the purpose. The purpose is not the quantity, it's the quality and it's the mindset. تو رمضان چلا گیا ہے بٹ صدقہ آج بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے. اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ میرے سے خیر دوسروں کو پہنچنی چاہیے بس, اور اپنے معاملے نہ دنیا میں نہ آخرت میں سیٹل کرنے چھوڑ دو. بیکاز a lot of time what happens is کہ یا تو میں دنیا میں سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہونا نہیں ہے کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے, دارالجزا نہیں ہے. یا سم ٹائمز آئی بیک آف دا مائنڈ تھنک کہ آخرت میں جا کے بدلہ لوں گا, خدا کے لیے معاف کر دو. آخرت میں جا کے بدلہ لوں گا تو اگر رب نے میرے ساتھ بدلہ لینے والا معاملہ کر دیا نا, پکڑ بہت سخت ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, ٹرسٹ می آن دس, ہم میں سے کوئی ایک بھی اچھا نہیں ہے, کیونکہ معیار اللہ کے نبی علیہ السلام ہے. آپ نے کبھی زندگی بھر بدلہ نہیں لیا, زندگی بھر. اینڈ دین ڈونٹ ٹیک دیٹ ٹو بی رانگلی مینٹ. زندگی میں کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کی خاطر, دین کی خاطر. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رحماء بینہم, لیکن وہ اس سے پہلے کیا ہے, شدید ہیں کفار پر. ہم بالکل ڈھول باجے ہیں. تو وہ ایک الگ دن کا ٹاپک ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ بدلہ نہ لینا. بدلہ نہ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظلم روکو نہ. ہاں, جہاں پہ ظالم ہے ظالم کا ہاتھ توڑنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں بٹ ہاتھ بھی کاٹ رہے ہیں. رو اس لیے رہے ہیں کہ تکلیف ہو رہی ہے کسی انسان کی تکلیف پر, بٹ کاٹ اس لیے رہے ہیں کہ جسٹس ہے. وہ اپنی ذات کا مسئلہ نہیں تھا, بٹ اپنے ذات کے اعتبار سے اصول بنا لو کہ اللہ مجھے خیر پہنچانی ہے, میں جس کے ساتھ خیر کر سکتا ہوں اس کے بدلے یا اللہ میں تیرے سے وہ چاہتا ہوں جو تجھ پہ تو مجھ سے راضی ہوگا. بس یہ سودا کرنا ہے. دس لائک 24/7 یور ٹاک ود اللہ رب العزت. تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ دیٹ از کہ جس طرح میں نے کہا تھا, وی ریورس بیک ٹو دا سیم بیڈ ہیبٹس. تو رمضان میں کوئی اچھی چیزیں بھی آئی تھیں, جیسے قرآن ہے. رمضان چلا گیا بٹ وہ شہر رمضان الذی حافظ صاحب انزل فیہ القرآن, سبحان اللہ. تو رمضان ختم ہوا ہے, سوال آیا ہے, قرآن وہی ہے, اس قرآن کو نہ چھوڑو. جس کے پڑھنے میں ترتیب ابھی نہیں آئی اس کو کسی قاری کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اس کے لیے کوئی ایج نہیں ہے, ابھی بیٹھنا شروع کرو. جس کو پڑھنا آ گیا ہے وہ اس کو سمجھنے کی جرنی کو سٹارٹ کرے. جہاں سے جب جیسے جس کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو, خدا کے لیے قرآن کو سیکھنے کی جرنی سٹارٹ کرو. وہ قرآن وہیں پہ ہے, وہ استغفار وہیں پہ ہے, وہ درود وہیں پہ ہے, وہ دعا وہیں پہ ہے. تو جس طرح رمضان میں اللہ رب العزت نے بہت ساری عبادت کرنے کا خود ایک سیٹ اپ کریٹ کر دیا تھا, رمضان کے بعد وہ سارے ٹولز ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں. تو اپنی زندگی سے قرآن کو ختم نہ کرو, اپنی زندگی سے اس قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی محنت کو ختم نہ کرو, اللہ سے مانگنے کی محنت کو ختم نہ کرو. نیکسٹ تھنگ جو کہ رمضان کے ساتھ میں کیوں اٹیچ کر رہا ہوں, بیکاز دیٹس دا وے وی آر, کہ جب رمضان آتا ہے نا تو ہمارا ایک دم مسجد کے ساتھ تعلق وہ بڑھ جاتا ہے. رمضان چلا گیا مسجد وہیں پہ ہی ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ وہ پہلی صف کے اجر پر وہ اعتکاف کے دوران ان کے اندر ایک ریس لگی ہوتی تھی. میں نے کہا وہ پہلی صف اب شوال میں رو رہی ہے بیچاری کہ ہر کدھر گئے. ہاں, تو وہ میرے ابا مذاق میں کہتے ہوتے ہیں کہ نا وہ مسجد میں آج اعلان ہو رہا تھا کہ وہ میرے کچھ ہیں جاننے والے جو گم گئے ہیں, رمضان میں ملے تھے مجھے. مسجد وہیں ہے, گو اسپینڈ یور ٹائم ان مسجد. ہاں, جا کے نماز فرض وہاں پہ پڑھو, مسجد کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ, بیکاز وہ مسجد سب سے زیادہ پریکٹیکل چیز ہے اپنے آپ کو ٹریک پہ لانے کے لیے. وہ بندہ جو ٹریول کے دوران کہیں بھی جا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, میں انٹرسٹی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ مسجد کے خیال رکھتا ہے نا, اپنے آپ کو پلان نماز کے مطابق اور جماعت کے مطابق کرنا شروع کر دیتا ہے. بے شمار خرافات سے وہ خود ہی بچنا شروع ہو جاتا ہے, بیکاز اس کے ساتھ جڑنے میں اللہ رب العزت نے ایک برکت رکھی ہے. اللہ کا گھر ہے نا, اللہ اپنے گھر, اس کو یوں سوچو کہ اگر میں مسجد نہیں جا پا رہا تو اٹس ناٹ بیکاز میں نہیں جا رہا, میرا رب چاہ ہی نہیں رہا.
and it's something to fear about کہ اللہ کیوں اب میرا مسجد سے وہ تعلق نہیں ہے. ہاں کبھی کوئی مجبوری ہے, کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے چھٹ گئی, بٹ عادتاً ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جماعت جائے فکر ہی نہ ہو, ہاں نماز کے ساتھ تعلق ہی ختم ہو جائے. تو دیٹ از سم تھنگ کہ رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو مسجد سے جوڑے رکھو. اینڈ دا لاسٹ تھنگ دیٹس مائی مائنڈ از کہ اس تقوا کو حاصل کرنے کے لیے اور ان ساری پچھلی باتوں پر عمل کرنے کے لیے جو شارٹ کٹ اللہ نے رکھا ہے وہ کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمارا پرابلم ہی ہے کہ اگر ہم نے فار ایگزامپل میں نے لاسٹ بیان دیا اور ماحول میں بیٹھا رمضان میں اور اب 13 دن گزر گئے, سو اینڈ اٹس بوتھ ویز, اٹس ناٹ لائک کہ ادھر کون بیٹھا ہوا ہے بول کون رہا ہے اور ادھر کون بیٹھا ہے سن کون رہا ہے. دیٹس ناٹ the real thing. The real thing is کہ ہم ایسے ماحول میں جڑنا شروع کریں جہاں پہ ایسی فکر والے لوگ ہوں جن کی پرائرٹیز سیٹ ہوں, اینڈ وہ پرائرٹیز پہ کلیکٹیولی سیٹ ہوتی ہیں. سم ٹائمز آئی مائٹ بی لیکنگ بٹ مجھے دوسرے کو دیکھ کے موٹیویشن ملتی ہے کہ یار وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. ہاں اگر میں مسجد میں 5 منٹ پہلے انٹر ہو گیا ہوں اور اگلا نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کے میرا بھی نفل پڑھنے کو دل چاہے گا. دنیا بھی یوں ہی کام کرتی ہے نا, تو دین بھی یوں ہی کام کرے گا کہ اچھے ماحول میں جڑنا شروع کرو. اس اچھے ماحول کو صرف انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرو کہ یار کیا فائدہ ہوتا ہے, کوئی نہیں اگلے ہفتے سن لوں گا, کوئی نہیں اگلے ہفتے آ جاؤں گا. ہاں دیٹ از سم تھنگ آل آف اس نیڈ ٹو ورک آن کہ کسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ ہو. فار ایگزامپل یونیورسٹی میں ایسے لوگوں سے دوستی کرو جن کا تعلق مسجد سے ہے. اگر آفس میں ہو تو بی اے فرینڈ ٹو سمبڈی جو پکا نمازی ہے تاکہ وہ تمہیں بھی نماز پڑھائے اور تم اس کو پڑھاؤ, پھر دونوں جماعت کے ساتھ پڑھو. جب تم جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کرو گے 4 اور بندے آ جائیں گے. ٹرسٹ می آن دس, a lot of times ہم مسلمان معاشرے میں ہیں, ہم کفر کے گھر میں نہیں ہیں. مسلمان معاشرے میں a lot of people just couldn't pray because وہ سائیکولوجیکلی اس سے باہر نہیں آ سکے کہ یار میں کیسے اکیلا پڑھوں گا, لیکن آپ پڑھنا شروع کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جائیں گے. I've heard of so many people وہ دین کے عالم نہیں ہیں, وہ مفتی نہیں بن گئے ہیں, بٹ اکیلے ایک بندے نے نماز پڑھنی شروع کی مسجد آفس میں, سارے ساتھ نماز پڑھنے شروع والے ہو گئے, اینڈ پھر وہ آپ کے لیے خود موٹیویشن بنے گا. ہاں نماز کا جب ٹائم ہوگا نا تو سارے اپنی بریک کو اس کے مطابق میپ کریں گے. دس از سم تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ورک آن. دس از ناٹ گو اٹ الون دین. گو اٹ الون دین ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے پھر کسی سیل میں پیدا کرتا ہے آئسولیشن میں. جب میں 24 گھنٹے دوسروں کے ساتھ انگیجمنٹ میں ہوں دین آئی ہیو ٹو میک شیور کہ میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہا ہوں اپنے ارد گرد کہ میرا دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. دیٹ از واٹ آئی مین بائی تقوا کا مائنڈ سیٹ. تقوا کا مائنڈ سیٹ از سم تھنگ وچ از ریچبل ٹو آل آف اس. تقوا کا آؤٹ کم از لائک اے لائف جرنی. وہ تو موت پہ سمجھ آئے گا. وہ جس دن قبر کی مٹی کے نیچے اتریں گے تو سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے قبول کیا کہ نہیں کیا, بٹ اس قبولیت کی انڈیکیشنز ہیں. اس دنیا میں اس قبولیت کے انڈیکیشنز کیا ہیں کہ اگر اللہ نے قرآن کے ساتھ تعلق نصیب کیا ہے تو قبول کرنے کے لیے نصیب کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے ساتھ تعلق نصیب کیا ہے تو قبول کرنے کے لیے نصیب کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ تعلق نصیب کیا ہے تو قبول کرنے کے لیے نصیب کیا ہے. بٹ اگر وہ سارے انڈیکیٹرز میری زندگی سے مسنگ ہیں تو وائی ایم آئی لیونگ ان اے ڈریم ورلڈ کہ نہیں جی ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو جج کرنا شروع کرو اور اس فکر میں گزرو کہ اللہ رمضان چلا گیا ہے بٹ ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ میں اس کا کچھ اپنی زندگی سے ضرور حاصل کروں. اینڈ میں نے شروع میں کہی تھی ٹارگیٹ کی بات. یو ہیو ٹو گیو یور سیلف اے ٹارگیٹ کہ اس سال میں جس طرح رمضان میں انٹر ہوا تھا اگلے سال اس سے بہتر حالت میں انٹر ہونا چاہتا ہوں. جیسے نماز کے تعلق کے ساتھ انٹر ہوا تھا اگلے رمضان میں بہتر تعلق کے ساتھ انٹر ہوں گا. جیسے قرآن کے تعلق کے ساتھ انٹر ہوا تھا اس سے بہتر تعلق کے ساتھ اس دفعہ انٹر ہونا چاہوں گا. بس اگر ہم نے یہ اچیو کر لیا نا تو ایٹ لیسٹ وی آر امپروونگ, وی موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ ان دین اٹس آل اباؤٹ دیٹ. اٹس لیس اباؤٹ واٹ یو ایبل ٹو اچیو, اٹس مور اباؤٹ کہ ان وچ ڈائریکشن ڈو یو چوز ٹو موو. تو اگر اپنے آپ کو خود ٹارگیٹ دو گے اور اگر جہاں پہ فالٹر کر رہے ہو پلیز سیک آؤٹ ہیلپ. سیک سمبڈی آؤٹ کہ جو تمہیں ایڈوائز کر سکے, تم کے ساتھ جڑ سکے, تم کے ساتھ تعلق بنائے. ہم اپنے آپ کو کلیکٹیولی انڈیویجولی اپنی خلوت میں, اپنی جلوت میں, اللہ کے سامنے آئسولیشن میں ایک اچھا انسان بنا سکیں. ٹھیک ہے, اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ہماری زندگی کے جو اگلے ماہ ہیں سارے رمضان سے پہلے کے ان کو اتنا قیمتی بنانے کی کوشش کریں ہم کہ ہم جب رمضان میں دوبارہ انٹر ہوں, اللہ نے جب تک زندگی لکھی ہے ہر رمضان پہلے سے امپروومنٹ ہو, ہر رمضان پہلے پہ ایڈیشن ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ چلائیں جس کا اینڈ رزلٹ جنت ہے.